وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح مزین کیا بہت سے مشرکین کے لیے ان کی اولادوں کا قتل کرنا ان کے شریکوں نے، تاکہ ان کو ہلاک کر دیں، تاکہ ان پر التباس ڈال دیں ان کے دین میں، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ یہ کام نہ کرتے، بس چھوڑ دیں آپ ان کو اور ان باتوں کو جن کو یہ گھڑ رہے ہیں۔ مشرکین کے شرکیہ رسومات کا تذکرہ پچھلی آیت سے چل رہا ہے۔ پچھلی آیت میں یہ بات کی تھی کہ اپنی کھیتی اور اپنے جانوروں میں سے حصہ نکال کر اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے، ایک حصہ اللہ کے لیے خاص کر دیتے جس کو وہ فقراء مساکین میں تقسیم کرتے، اور دوسرا حصہ اپنے بتوں کے لیے، اپنے شرکاء کے لیے، اور وہ حصہ جو ہوتا وہ مجاور کھاتے اور بتوں کی حفاظت کرنے والے لوگ ان کو دیا جاتا۔ اور ظلم کی حد یہ تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کا حصہ متعین کرتے تو اس کو پورا نہیں ادا کرتے تھے، جو بتوں کے نام کا تھا اس کو بڑے اہتمام سے ادا کرتے، اگر وہ پورا نہ ہوتا تو اللہ کے حصے سے اٹھا کر وہ بتوں کے نام پر دیتے، اور جو اللہ تعالیٰ کا حصہ ہوتا اگر اس میں کوئی کمی ہوتی تو اس کمی کی پرواہ نہ کرتے۔ اور ان رسومات میں سے ایک رسم یہ بھی کہ ان کے شرکاء نے، یہاں شرکاء سے مراد ان کے جو مجاور ہیں وہ لوگ اور ان کے مذہبی سربراہ، انہوں نے مزین کر رکھا تھا، ان کی عقل کو ایسا اندھا کر رکھا تھا، تو ان کو یہ کہتے تھے کہ اپنی اولاد کو قربان کرو، تو انسانی بچوں کی قربانی کو ان کے سامنے بڑا خوبصورت بنا کر پیش کرتے تھے، اور انہوں نے بتاتے تھے کہ بتوں کے نام پر بچوں کو قربان کرنے کا کتنا بڑا فائدہ حاصل ہوگا، اور یہ جاہل لوگ ان کا کہنا مان کر اپنے بچوں جیسی عزیز متاع کو جو ان کا مستقبل ہے ان معبودات نے باطلہ کے نام پر قربان کر دیتے تھے، اور ان کو جوڑتے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے ساتھ، حالانکہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تو اللہ کا حکم تھا، اور اس میں اسماعیل علیہ السلام ذبح نہ ہوئے، ایک امتحان آزمائش تھی، اللہ نے اس کے بدلے میں دمبا بھیجا، لیکن یہ براہ راست ان بچوں پر چھریاں چلاتے تھے، کتنا بڑا ظلم اور زیادتی تھی، اور اپنے بتوں کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے یہ اقدام کرتے۔ قرآن مجید نے یہ کہا لیردوہم، تاکہ وہ اپنے پیروکاروں کو ہلاک کر سکیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب ان کے پیروکار اپنی اولادوں کو قتل کر رہے ہیں تو ان کی نسل، ان کے پھلنے پھولنے کے جو مواقع ہیں ان کو مسئلہ جا رہا ہے، کتنا بڑا ظلم اور زیادتی ہے۔ یہ لیردوہم، یہ جو لام ہے یہاں نتیجے کے لیے ہے کہ اتنا بے وقوف ہیں کہ ان کا یہ کام ان کی نسل کو ہلاک کر رہا ہے، لیکن اس کو اس کی اہمیت نہیں ہے۔ اور دوسرا وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، تاکہ ان کے دین کو ان پر خلط ملط کر دیں، یعنی دینی معاملات کو اس طرح خلط ملط کر دیں کہ حق و باطل کی پہچان نہ رہے۔ اس میں ایک بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو قربانی ہوتی ہے یہ کسی چیز پر بھی لگ جائے تو اس کے بعد آدمی کی طبیعت میں استقامت بیٹھ جاتی ہے۔ اب یہ راستہ غلط ہے، غیر اللہ کے نام پر قربانی کرنا بہت بری بات ہے، لیکن یہ لوگ اپنے نظریات کو اور اپنے عقائد کو اور اپنے باطل طریقے کو لوگوں کے دلوں میں پختہ کرنے کے لیے ان سے قربانیاں لیتے تھے۔ اب اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے کہ باطل نظریے پر ان کی اولاد کو ان کے ہاتھ سے قربان کراتے تھے، تاکہ ان کے اوپر یہ دین خلط ملط رہے، یہ اپنے باطل نظریے اور عقیدے پر پختہ رہیں۔ یہ جو نسل کشی ہے اس کے مشرکین میں کئی طریقے چلے ہیں،
بچیاں پیدا ہوتی تو ان کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور محسوس کرتے کہ یہ بچی ہوگی، بڑی ہوگی تو پھر داماد بنانا پڑے گا، تو یہ ہمارے ناک کٹتے ہیں۔ حالانکہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ بھی تو کسی کے داماد ہیں، اور یہ بھی تو کسی کے پیٹ سے پیدا ہوئے، آگے نسل کیسے چلتی ہے؟ تو ان برے مذہبی سربراہوں نے ان کی عقل پر ایسا پردہ ڈال رکھا تھا کہ ان کو کچھ بھی نہیں سمجھ آتا تھا۔ آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ اس قسم کا گمان ہندوستان کے ہندوؤں میں بھی پایا جاتا ہے۔ کلکتے والی کالی دیوی کے نام پر انسانی بچوں کو قربان کیا جاتا تھا، ہزاروں لاکھوں بچے اس بت کی بھینٹ چڑھ گئے۔ مثال کے طور پر جس شخص کے 10 بچے ہوتے تو اس کو ایک بچے کو اس بت کے نام پر ذبح کر دیا جاتا، کبھی پانی میں غرق کر دیا جاتا، اور اس کو بڑی عبادت سمجھا جاتا تھا۔ اس قسم کے کئی واقعات پیش آئے۔ یہ جو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، ان کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں ہے کہ انہوں نے جب زمزم کا کنواں کھودا اور یہ نظر مانی تھی کہ یہ پانی نکل آیا تو میں ایک بچہ قربان کروں گا، تو جب نکل آیا تو 10 بیٹے تھے، ان میں قرآن اندازی ڈالی تو عبداللہ کا نام نکل آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا۔ تو پھر ان کی بیٹیاں جو تھیں وہ آگے آڑے آ گئیں، تو پھر اس کے بدلے 10 اونٹ کی قرآن اندازی ڈالی گئی، کرتے کرتے 100 اونٹ پر جب پہنچا تو اونٹوں کا نام نکل آیا تو اونٹ قربان کیے گئے۔ اس کا مطلب ہے مشرکین عرب میں یہ نظریہ پایا جاتا تھا کہ بت کے نام پر اپنی اولاد کو قربان کرتے تھے۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، کیونکہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ برائی اور مکر و فریب کی قوت ہی ساری ختم کر دے، تو اللہ تعالیٰ کو تو پوری قدرت حاصل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت انسانوں کو حق اور باطل واضح کرنے کے بعد ان کو ان کے اختیار پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اب کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں؟ جو باطل راستہ اختیار کر رہا ہے تو اس صورت میں اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن رکھی ہوئی ہے، تو دنیا میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا ہرگز نہ کر سکتے۔ لہذا اے پیغمبر فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، آپ بھی ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیں، جو کچھ یہ افترا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اسلام کی دشمنی اور بے دینی کی وجہ سے زیادہ فکر مند نہ ہوں، جو کچھ غلط عقائد رکھتے ہیں، باطل رسومات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، من مانی کرتے ہیں، ایک وقت آنے والا ہے ان کا محاسبہ کیا جائے گا۔ اس آیت سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں آباء و اجداد اور نسل در نسل ایسی رسومات بعض قوموں میں پائی جاتی ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور لوگ ان رسومات کو اتنا چمٹے ہوئے ہوتے ہیں، نہ اپنی عقل سے سوچتے ہیں اور نہ ہی اس پر کو غور فکر کرتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کیا ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں۔ شادی کا موقع ہو، بلکہ بچے کی پیدائش کا موقع ہو اس وقت، اس کی شادی کا موقع ہو اس وقت، اور موت کا وقت ہو اس وقت، عجیب عجیب رسومات اور عجیب عجیب نظریات لوگ رکھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کام ایمان والوں کا نہیں ہے، یہ کام مشرکین کا ہے۔ ہم بھی اپنی شادیوں میں، اپنی غمیوں میں، اور بچے کی پیدائش میں، کسی کی موت میں یا دوسرے مواقع میں ہمارے معاشرے میں اور ہماری برادریوں میں، ہمارے گھروں میں جو رسومات باطلہ ہیں ہم ان کو نکال پھینکیں، اپنی زندگی سنت کے مطابق بنائیں۔ بچہ پیدا ہو اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، جب شادی ہو اللہ کے نبی کا کیا طریقہ ہے، اگر کوئی فوت ہو جائے اللہ کے نبی کے کیا فرامین ہیں، اپنی زندگی 100% اس کے مطابق بنائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ غم یہ بھی اجر میں لکھا جائے گا، ہماری خوشی بھی اجر میں لکھی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔